Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, hope you will be safe and sound. In my today's lecture, I will discuss about Shurutul Khitbah. In previous lecture, we discussed about Khitbah, a proposal for marriage. What are the basic conditions? What are the basic terms and condition for khitbah? So I discussed in that lecture. If you didn't watch that lecture, you should watch first that, because this lecture is the continuity of that lecture. Okay. Shurutul khitbah. Shurutul khitbah. These are the some condition for khitbah. That before sending a proposal to a girl or before sending a proposal to a boy, you should keep these conditions in mind. Okay. First condition is والحدبة كما علمنا مقدمة لعقد الزواج. This term I discussed in my previous lecture. That hidbah is not the عقد الزواج. It is the مقدمة عقد الزواج. Okay. Okay. إذا كانت الصالحة لأن تكون زوجة في الحال. First condition that عام طور پر یہ خطبہ جو ہے یہ لڑکے کی طرف سے بھیجا جاتا ہے لڑکی کی طرف. سو اس لیے ہم جو ہے نا وہ کنڈیشن ڈسکس کرتے ہیں جو ایک عورت میں ہونی چاہیے لڑکی میں, لیکن اس سے مراد اپوزٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہی کنڈیشن آپ کو دوسری طرف بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہنا کہ یہاں پر ڈسکریمنیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ ہے کہ اذا کانت الصالحہ, اس کو صالحہ ہونی چاہیے. The girl should be صالحہ. What it mean? صالحہ means that کہ وہ کبائر گناہوں میں ملوث نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں سے آگے آپ کی فیملی بنے گی اور اس کی ماں اگر صالحہ نہیں ہے تو مینس کہ آپ کا نیکسٹ جنریشن بھی صالحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ ہے اللہ تکون امرأۃ محرمۃ علی الرجل حرمۃ مؤبدۃ. ایک ہے حرمۃ مؤقتۃ, ایک ہے حرمۃ مؤبدۃ. حرمہ مؤبدہ جو ابدی طور پر آپ پر وہ رشتے حرام ہیں, ماں بہن, ٹھیک ہے, پھوپھیاں, حال, یہ سارے حالائیں, یہ مؤبدہ ہے. یا ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, یہ فقہ الاسرہ میں آتا ہے. حرم مؤقتہ یہ ہے جو کسی وجہ سے آپ کے اوپر حرام ہے. مثلا بیوی کی بہن, بیوی کی وجہ سے حرام ہے. اگر بیوی نہ ہو تو اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس طرح جو ہے نا طلاق یافتہ تو وہ طلاق کی وجہ سے وہ اپنی ویٹنگ ڈیز میں ہے, سو یو کین ناٹ میری ہر. اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ اس سے شادی ہو سکتی ہے. اس طرح تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ میں محرم ابدی تک کے لیے آپ پروپوزل نہیں بیچ سکتے, ابدی جو ہے. البتہ مؤقتہ کو بیچ سکتے ہیں. مثلا ایک عورت اس کی طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر وہ فوت ہو چکا ہے, تو اس کے لیے آپ بیچ سکتے ہیں خطبہ. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے تصریحاً بھیجا جائے یا تغریزاً بھیجا جائے, یہ میں بھی ڈسکس کروں گا اگلے لیکچرز میں. تو اس کے لیے بیچ سکتے ہو, لیکن محرم مؤبدہ کے لیے پروپوزل بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایخت بذات الزوج بحال, تو یہ دو چیزیں جو تھی یہ بہت امپورٹنٹ تھی. ایک نمبر کہ وہ کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صالحہ ہونی چاہیے. دوسرا نمبر کہ وہ محرم ابدی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور محرم مؤقتہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایک عورت عدت میں ہے, تو اس کی وجہ دو ہو سکتی ہے. یا تو اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس لیے وہ عدت میں ہے, یا اس کو طلاق ملی ہے, طلاق بائن. یا تو کیا ان دونوں کو ہم جو عدت میں ہیں ان کو ہم وہ پروپوزل بیچ سکتے ہیں؟ تو ہاں بیچ سکتے ہیں, لیکن فرق ہے. جس کی طلاق ہو چکی ہے اس کو آپ ڈائریکٹ پروپوزل بیچ سکتے ہیں, جس کو دین کہتے ہیں تصریحاً. شریعہ نے اس کے لیے ورڈ استعمال کیا تصریحاً. ٹھیک ہے. اور جس کی شوہر فوت ہو چکا ہے اس کو آپ جو ہے نا انڈائریکٹ بیچیں گے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میری شادی کرو, کیونکہ
اس کا کیا ہے، شوہر فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے عدت میں ہے، وہ تو اس کی تو اب غم چل رہی ہے، وہ تو ویٹنگ ڈیز میں ہے اپنی، تو اس کے لیے تصریحاً نہیں بلکہ تعریضاً کہ آپ جائیں گے، اس کو پروپوزل بھیجنا ہے، لیکن انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ یہ ورڈ نہیں کہنا ہے کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے یا میں آپ سے شادی کرنے والا ہوں، کچھ اور الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو نا ادھر ہے ولا تجوز حدبۃ معتدۃ من وفات، جو عورت معتدہ بن گئی، عدت میں بن گئی، وفات کی وجہ سے اپنے شوہر کی، تصریحاً اس کے لیے بھیجنا، پروپوزل بھیجنا جائز نہیں ہے۔ والمعتدۃ من طلاق بائن، اور جو عورت طلاق بائن کی وجہ سے عدت میں آ جائی، لا تجوز خطبتها قبل انتہاء العدہ، اس کے لیے خطبہ جائز نہیں ہے انتہائی عدت تک، سوری، اس کے لیے میں نے پہلے کہا نا تصریحاً بھیجا جا سکتا ہے، لیکن میں وہ دوسرا کنڈیشن ہے، یہ والا کنڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑا وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا کہ طلاق بائن کی وجہ سے اگر آ گیا نا تو قبل انتہائی العدہ تک اس کو نہ تصریحاً جائز ہے اور نہ تعریضاً جائز ہے، اس کے لیے ویٹنگ ہے اور یہ ویٹنگ وہ کرے گی، صرف کس کے لیے جائز ہوگی، جو عورت معتدہ بن گئی وفات کی وجہ سے، اس کے لیے تعریضاً بھیجا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آگے بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا ہے اپنے حدیث کے اندر، لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکح او یترک، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے بھائی کو اپنے بھائی کے خطبہ کے اوپر خطبہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اگر ایک بھائی نے پروپوزل بھیجا ہے کسی لڑکی کے لیے تو دوسرا مسلمان بھائی اس پر خطبہ نہیں بھیجا سکتا۔ البتہ علماء نے اس میں 4 کنڈیشن رکھے، 4 حالات رکھے، 4 حالتیں اس میں بیان کی ہے۔ پہلا نمبر حالت یہ ہے کہ ان تتلقى خطبۃ بالقبول، یا تو وہ خطبہ جب بھیجا جائے گا تو وہ قبول ہو جائے گا، تو اس لیے دوسرا بھائی پھر قبولیت کے خطبہ کے بعد جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر، اسی لڑکی کو، اسی امرأة کو وہ اپنے لیے خطبہ کرے، مخطوبہ بنائے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اذا رفضت الخطبۃ الاول، یا تو وہ قبول ہو جائے گا یا قبول نہیں ہو جائے گا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، تو جب ریجیکٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں دوسرا شخص وہ بھیجا جا سکتا ہے اپنا خطبہ، کیونکہ وہ ابھی ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ یا تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ تردید بین الرفض والقبول، اب یہ رفض اور قبول کے مابین ایک راستہ ہے، نہ وہ قبول ہو چکا ہے نہ وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، تو یہاں پر بھی وہ اکارڈنگ ٹو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ پھر وہ نہیں بھیج سکتے، دوسرا وہ خطبہ نہیں بھیج سکتا۔ یا وہ جو ہے نا ان یکون سمت میل الی جانبہ او میل الی ترک او میل الی ترک، اس میں یہ ہے کہ رفض اور قبول کے درمیان کا راستہ ہے، لیکن زیادہ طور ہمیں اندازہ ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ قبول ہی نہیں کرتے اس کو، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس میں بھی اب دوسرا اس کو بیچ سکتا ہے خطبہ۔ اصل میں یہ چیزیں اسلام اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے جنرل جتنے مسائل ہیں وہ اسی باتوں پہ ہیں کہ ان لوگوں نے یا تو جو ہمارے فیملی کے اندر جو مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں اور جو انتشار آتا ہے، جس کی وجہ سے فیملیاں ٹوٹ بھی جاتی ہے، رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، پورا فیملی جو ہے نا وہ بکھر جاتی ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو شریعت طور پر صحیح طریقے سے خطبہ سے لے کر نکاح اور طلاق تک آپ جو ہے نا شریعت کے اصولوں پر جائے، انشاءاللہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک۔ آگے آخری ایک اور چیز ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، وہ ہے ہدایت الخطبہ۔ یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے خطبہ کیا، ٹھیک ہے، ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو خطبہ بھیجا اور وہ اس نے ایکسیپٹ بھی کیا، اور وہ جو ہے ایکسیپٹنس کے بعد 3 4 5 سال اس کی منگنی رہی اور پھر وہ ٹوٹ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا کس چیز کا؟ اب وہ جو گفٹس دیے جاتے ہیں، ہدایت الخطبہ کا مطلب جو گفٹس دیے جاتے ہیں دونوں کے درمیان جو گفٹ ایکسچینجنگ ہو چکی ہے اس کا کیا ہوگا، اور مہر کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوری مہر تو اس میں نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر گفٹس ہی ہوتے ہیں۔ اگر مہر دی چکی ہوتی تو اس بعض لوگ مہر بھی دیتے ہیں، لیکن مہر زیادہ تر وہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ 2 کنڈیشن ہے، جس کی طرف سے عدول آ جائے، جس کی طرف سے عدول آ جائے، عدل مینز جو بندہ اس کو توڑنا چاہتا ہے منگنی کو، تو وہی بندہ مہر دے گا، ٹھیک ہے۔
وہی بندہ مہر دے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, جس کی طرف سے ہو, ہوا لڑکی کی طرف سے ہو, لڑکی کی طرف سے ہو, ٹھیک ہے. اگر لڑکے نے لڑکی کو مہر دیا تھا اور اب لڑکی کی طرف سے منگنی کو توڑا جا رہا ہے اور اس کی فیملی کی طرف سے توڑا جا رہا ہے, تو پھر وہ مہر جو ہے وہ ریٹرن کرنا ہوگا لڑکے کو, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مہدی ہے, جس کو آپ گفٹ دیے جاتے ہیں, جس کو بھی دیے جاتے ہیں, لڑکے نے لڑکی کو گفٹ دیا ہے یا لڑکے نے لڑکی کو گفٹ دیا ہے, یا دوسری کنڈیشن میں لڑکی نے لڑکے کو گفٹ دیا ہے, دونوں میں جس نے بھی دیے ہیں اپنے آپ ایکسچینج کیے گفٹس کا, تو ان کو یہ ہے کہ وہ قدمہ من ہدایت عینن او قیمتہا, اگر وہ گفٹس اس کے ساتھ عینن موجود ہے, پراپرٹی ہے وہ ابھی تک موجود ہے, مثلا موبائل ہے, گاڑی ہے, تو وہ اس کو واپس کرنی چاہیے. یا وہ جو ہے استحلاق ہو چکے, اس کے کپڑے تھے ابھی یوز ہو چکے ہیں, اس کی صناعت ہو چکی ہے, اس کو پہنایا جا چکا ہے, تو اب تو وہ یوز ہو چکے ہیں, تو اس کو قیمت دینی ہوگی. یہ ایک دو کنڈیشن ہے کہ پہلا یہ ہے کہ اگر وہ عین ہے, پراپرٹی ابھی تک اس کے ساتھ موجود ہے, تو وہ ریٹرن کرنی چاہیے دونوں, اور اگر وہ عین نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت ریٹرن کرنی ہوگی. So this was our discussion about khitbah. Now next lecture we will discuss about زواج اور